نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم والحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے میں نے پہلے حصے میں اس صورت کے پہلے حصے میں ذکر کیا تھا کہ یہ صورت معلومات سے بھرپور ہے، تو یہ بڑی دلچسپ معلومات بھی ہیں اور حیران کن بھی ہیں۔ آج آپ جان سکیں گے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف کتنے سرداروں نے قتل کا منصوبہ بنایا، اور قوم سمود کے اس منصوبہ بندی کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بندی کی کیا مماثلت ہے۔ اس کے بعد قوم لوط کے بارے میں آپ یہ جان سکیں گے کہ وہ کیوں اس بری فحاشی کا شکار ہوئے۔ بعد میں اس کے باقی حصے میں کفار مکہ کو کن مظاہر قدرت سے کا احساس دلا کر توحید کی دعوت کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور چوتھا یہ کہ قیامت کے قریب ایک جانور کہاں سے نمودار ہوگا جو انسانوں سے باتیں کرے گا۔ تو یہ انتہائی حیران کن اور معلومات سے بری یہ صورت ہے، تو آج کا حصہ بھی یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے، تو توجہ اس میں رکھنا اور پوری اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور سننا۔ تو اب ابتدا کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَاتِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس سورہ نمل کی آیت نمبر 45 سے 93 تک کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، تو اسی کے ساتھ ہی اس سورت کا مطالعہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو اس حصے میں ابتدا قوم سمود سے کی جا رہی ہے، جہاں حضرت صالح علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ قوم سمود کو کہے کہ اللہ کی عبادت کرو، تو پھر دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ یہ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم کیوں جلدی کر رہے ہو برائی یعنی عذاب الہی کے لیے بھلائی سے پہلے؟ کیوں تم اللہ سے مغفرت نہیں مانگ رہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ بولے، ہم تجھے اور تیرے ساتھیوں کو اپنے لیے بادشگون سمجھتے ہیں۔ اس صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بادشگونی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسی قوم ہو جسے آزمایا جا رہا ہے۔ اور اس شہر میں 9 بڑے مشرک سردار تھے جو زمین میں فساد کرتے اور درستگی نہیں کرتے تھے، یعنی ان کا کوئی کام اچھا نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے، یہ 9 سرداروں نے جو اس قوم کے تھے، 9 ہی سردار تھے جو مشرک تھے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے قتل کے لیے منصوبہ بندی شروع کی۔ وہ کہنے لگے کہ تم آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم ضرور رات کو صالح علیہ السلام پر اور اس کے گھر والوں پر حملہ کر دیں گے، پھر اس کے ورثاء سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ سارے قبائل کو اس لیے اس منصوبے میں شامل کیا گیا تھا کہ ایک تو صالح علیہ السلام کے قبیلے والے سب سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، دوسرا یہ کہ قتل کا الزام بھی کسی ایک قبیلے پر نہیں لگے گا، اور یہ بھی کہ اگر تمام قبائل قتل کے اس منصوبے میں شامل ہوں گے تو کوئی بھی اس منصوبہ بندی کو صالح علیہ السلام یا ان کے ساتھیوں کی پیشگی اطلاع نہیں دے گا۔ یہی
منصوبہ بندی کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی تھی، یعنی انہوں نے بھی ساروں نے اکٹھا ہو کے تو قتل کا منصوبہ بنایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے حضور کو ہجرت کا حکم دیا۔ تو یہ مماثلت تھی قوم سمود کی اور کفار مکہ کی حضور کے خلاف۔ اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی جسے وہ نہیں جانتے تھے، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان کی منصوبہ بندی کا کہ ہم نے انہیں 9 سرداروں کو اور ان کی قوم کو تباہ کر دیا۔ اب ان کے گھر ان کے ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے کیا گرے پڑے ہیں، یعنی قوم سمود پر عذاب الہی سے ویران بستی مدائن صالح کو کفار مکہ خوب جانتے ہیں۔ بے شک اس میں نشانی ہے ان کفار کے لیے جو اس بستی کو جانتے ہیں، اور ہم نے نجات دی ان کو جو ایمان لے آئے تھے اور پرہیزگار تھے۔ یہ قوم سمود کے بعد یہ قوم لوط کا قصہ ہے۔ قوم لوط سدوم اور امورہ کی بستیوں میں رہتی تھیں، اور یہ بستیاں بڑی سرسبز و شاداب اور پھل دینے والی زمین اور اناج اور میوہ جات کی بھرمار تھی۔ تو لوگ دور دور سے یہاں آتے تھے، وہ کسی حد تک وہ تنگ بھی ہو رہے تھے قومیں، لیکن قبائل کی رسم و رواج کے مطابق کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو اسی نام میں شیطان کو ایک ترکیب سوجی کہ اس نے کہا کہ تم جو بھی اب آئے تو اس سے بد فعلی کرنا شروع کر دو، تو اس طرح تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اور سب سے پہلے یہ کام شروع کروایا وہ شیطان نے ایک خوبصورت لڑکے کا روپ دھارا اور وہ بستی میں داخل ہوا، اور اس دن ساری بستی والوں کو اس میں ملوث کر دیا، اور اس گناہ میں وہ ملوث ہو گئے سارے۔ یہ بڑی وجہ تھی کہ قوم لوط کی برائی کی۔ تو اب اس قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کیوں کرتے ہو، اور تم بے حیائی ہوتے ہوئے دیکھتے بھی ہو، یعنی نہ صرف تم خود بے حیائی کرتے ہو بلکہ سر عام مجالس میں بھی بے حیائی بھی کرتے بھی ہو اور بے حیائی ہوتے ہوئے دیکھتے بھی ہو۔ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو شہوت رانی کے لیے، بلکہ تم ایک جاہل قوم ہو۔ تو اس لوط علیہ السلام کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا، مگر انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے اس لوط علیہ السلام کی بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان بے حیاؤں پر ایک بہت ہی بری بارش برسائی تھی جس سے انہیں پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا، یعنی لوط علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ اگر وہ اپنی اس بے حیائی سے باز نہ آئے تو عذاب الہی انہیں تباہ کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سلام ہے اس کے بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں اس کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ کہ اے کفار مکہ، میرے مقابلے میں ان جھوٹے معبودوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ انبیاء اور رسل کے واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور وحدانیت اور کائناتی مناظر کو دلائل کے ساتھ سوالی انداز میں نفس انسانی یعنی کفار کے لیے پیش کر رہا ہے کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر کس نے اس سے سرسبز باغ اگائے، تمہارے تو بس میں ہی نہیں تھا کہ تم ان باغوں کے درختوں کو اگا سکو۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ کج رو لوگوں کی قوم ہے۔ کس نے زمین کو قرارگاہ یعنی ٹھہرنے کی جگہ بنایا، اور اس میں ندی نالے جاری کیے، اور اس زمین کے لیے پہاڑ بنائے متوازی رکھنے کے لیے، اور دو دریاؤں کے درمیان آڑ رکھی کہ ساتھ بہنے کے باوجود ان کا پانی آپس میں نہیں ملتا۔
इंसान और जिन भी साथ ही ज़मीन पर रहते हैं, मगर ना तो इनकी हयात तरकीबी आपस में मिलती है और ना ही खुराक। ये दरियाओं की मिसाल दे के जिन्हों इंस को भी इस तरह के वो भी इकट्ठे ही रह रहे हैं लेकिन आपस में नहीं मिल रहे। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है, बल्कि इनमें अक्सर नहीं जानते। कौन है बेकरार की इल्तिजा कबूल करने वाला जब वो इसे पुकारता है और इसकी तकलीफ को दूर करता है। और कौन है जो तुम्हें ज़मीन में अगलों का जानशीन बनाता है। क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है, मगर इनमें थोड़े ही नसीहत हासिल करते हैं, यानी ये कुफार। कौन है जो तुम्हें रास्ता दिखाता है खुशकी और समुंदर के अंधेरों में, और कौन भेजता है हवाओं की को खुशखबरी देती हुई इसकी रहमत यानी बारिश से पहले। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है कि ये कोई और भी कोई काम अंजाम दे रहा है। अल्लाह इनके शिरक से बुलंद है। कौन है जो पहली बार पैदा करता है मखलूक को फिर इसे दोबारा जिंदा करेगा। कौन है जो तुम्हें रिजक देता है आसमानों और ज़मीन में। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें इन कुफार को कि लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। आप यानी कोई ऐसी मिसाल बयान करो जो तुम्हारे लिए ये सारे वसाइल मुहैया कर रहा हो, इनमें से कोई एक भी कर रहा हो अल्लाह के सिवा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि आसमान और ज़मीन में किसी को गैब का इल्म नहीं सिवाय अल्लाह के, और वो नहीं जानते कि इन्हें कब उठाया जाएगा आलम बरज़ख से, बल्कि आखिरत के बारे में इल्म का इनको कोई अदराक नहीं, यानी आखिरत की हकीकत को समझने से ये लोग आ रही हैं, बल्कि वो इस के बारे में शक में है। क्योंकि अगर इन्हें आखिरत पर यकीन होता तो वे इस दिन अपनी बेहतरी के लिए कोई अमली इकदाम भी करते, बल्कि वो इससे अंधे हो गए हैं। और काफिर कहते हैं कि जब हम और हमारे आबा मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम फिर निकाले जाएंगे। यही वादा हमसे भी किया जा रहा है और इससे पहले हमारे आबा से भी किया गया था। ये पहले लोगों की कहानियों के सिवा कुरान कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि ए कुफार मक्का, कुरान पाक को पहले लोगों की कहानियां समझने वालों, जरा जमीन में चलो फिरो, फिर देखो कि मुजरिमों का अंजाम कैसा हुआ। वो बस्तियां जिन पर अल्लाह का अजाब नाजल हुआ वो तुम्हारे इलाके में ही मौजूद है, और इन में से बहुत सारी कुफार की देखी बाली भी हैं। कुछ इनकी तबाही का तो सोचो, फिर अपनी बातों पर गौर करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कुफार पर गम न करें और न इनकी चालों से जो ये चल रहे हैं तंग दिल हों। और वो कहते हैं कि ये वादा अजाब कब पूरा होगा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि हो सकता है कि इसका कुछ हिस्सा जिसकी तुम जल्दी कर रहे हो करीब ही हो, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब लोगों पर बड़े फजल वाला है, लेकिन इनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब खूब जानता है जो इनके सीनों में मख्फी है और जो वो जाहिर करते हैं, यानी कुफार की खुफिया और जाहिर तमाम मनसूबा बंदियां अल्लाह के इल्म में है। और आसमान और ज़मीन में कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, बल्कि वो किताब मुबीन में दर्ज है। बेशक ये कुरान बनी इसराइल की अक्सर बातें बयान करता है जिनमें वो इख्तिलाफ करते हैं, और बेशक ये कुरान ईमान वालों के लिए हदायत और रहमत है। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब अपने हुक्म से इनमें फैसला कर देगा और वो गालिब है जानने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पर भरोसा करें, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज़े हक पर हैं। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों को नहीं सुना सकते और ना बहरों को अपना पुकारना सुना सकते हो जब वो पीठ फेर कर चले जाएं। यानी ये मुशरिकीन ना सिर्फ मुर्दा दिल हैं बल्कि बहरे भी हैं। इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का कुछ असर नहीं होगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान ना हुआ करें, और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अंधों को इनकी गुमराही से हदायत दे सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुना सकते मगर सिर्फ इन्हें जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं, बस वही फर्मा बरदार है। अब ये आखिर में वो आखिरत का वादा, और जब इन पर हमारा वादा पूरा हो जाएगा हम इनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे। ये जानवर है जो इनसे कलाम करेगा
کیونکہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ جانور قیامت کے قریب صفا کی پہاڑی سے نکلے گا، مکہ مکرمہ، اور جس دن جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کو جماعتوں میں کیا جائے گا، یعنی تمام امتوں کے منکرین کی ایک جماعت بنا کر الگ کھڑا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے سارے تو انہیں اللہ فرمائے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا اور تم نے اپنے علم سے آتا تو کیا ہی نہیں تھا، تو تم کیا کرتے تھے؟ یعنی کیا واقعی تم میری آیات کو سمجھ نہیں سکے تھے یا اپنے تعصب اور ہٹ درمی سے ان آیات کا انکار کرتے تھے؟ اور ان پر اللہ کا فرمان یعنی وعدہ عذاب ان کے ظلم کے سبب پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو روشن بنایا رزق کی تلاش کے لیے؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو اہل ایمان ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو وہ گھبرا جائیں گے جو آسمان اور زمین میں ہیں، مگر جنہیں اللہ تسکین عطا کرنا چاہے، اور سب اس کے سامنے عاجز ہو کر چلے آئیں گے، اور تمام پہاڑوں کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہارے خیال میں جمے ہوئے ہیں، اور اس دن وہ چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں، یعنی غبار کی طرح اڑتے ہوں گے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو خوب بنایا ہے، بے شک وہ تمہارے اعمال سے بھی باخبر ہے۔ جو کوئی اس دن نیکی ساتھ لائے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہوگا، ہو اہل ایمان، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امان میں ہوں گے۔ اور جو برائی لے کر آئے گا تو وہ اندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور کہا جائے گا تمہیں بدلے میں وہی دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس کو اس نے قابل احترام بنایا، اور اسی کے لیے ہے ہر چیز، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کے فرمان برداروں میں ہی رہوں، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی۔ جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، اور آپ فرما دیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جلد ہی اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لو گے، اور جو تم کرتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس سورت کا مطالعہ بھی مکمل ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔